امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی شخصیت۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمارے صوفیہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین متقدمین میں سے بہت بڑا ایک نام ہے، شقیق بلخی۔ آپ فرماتے ہیں یہ سن 146 ہجری کا واقعہ ہے۔ تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیے، 128 میں حضرت امام علی مقام امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے۔ سن 146 ہجری میں حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مقام قادسیہ سے میں نکلا حج کے ارادے سے، تو میں نے بڑا ایک خوبرو نوجوان دیکھا، بہت خوبرو نوجوان، ایسا خوبصورت میں نے کبھی ایسا خوبصورت جوان دیکھا ہی نہیں۔ 128 146 ٹوٹل کتنا ہو گیا جی؟ 18 برس عمر ہے اس جوان کی جی، 18 برس عمر۔ آپ اندازہ فرمائیے اس جوانی کا عالم میں کہ جس میں ابھی داڑھی بھی کچھ نہ کچھ آتی ہے، مونچھ کچھ نہ کچھ آتی ہے، صرف یہ 18 برس کی عمر ہے اس جوان کی۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے انہوں نے بیان کیا یہ واقعہ میں ویسے ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مقام قادسیہ سے جب میں نے حج کا ارادہ کیا، کچھ سفر ابھی میں نے کیا تھا، تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، ایسا صالح، ایسا نیک اور ایسا کریم الطبع کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا نوجوان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میری نظر اس پر پڑی نا تو لباس بڑا سادہ سا تھا، اون کا، جیسے صوفیاء کا ہوتا تھا، صوفیوں والا لباس ہے سادہ سا، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، سب سے الگ رہتے ہیں۔ حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میری نگاہ پڑی نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ صوفیاء میں سے کوئی نوجوان ہے، کوئی نیک آدمی ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، مجھے اس سے ملاقات کرنی چاہیے اور ان سے دعا کروانی چاہیے۔ حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس ارادے سے کہ میں چلو ابھی کچھ دیر کے بعد میں آپ سے دعا کرواؤں گا، لیکن اچانک معلوم نہیں کیا ہوا، میرے دل میں نا وسوسہ آیا، کوئی ان کے بارے میں کوئی بات ایسی آئی جو اس جوان کی طبیعت کے خلاف اور شان کے خلاف تھی، ایسے دل میں آیا۔ لیکن میں نے کہا چلو دیکھتے تو ہیں بھئی جوان ہے کیسا۔ جب میں قریب پہنچا، وسوسہ میرے دل میں تھا، تو فوراً میرے سلام کرنے سے بھی پہلے نوجوان مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے یا شقیق اجتنبوا الظن اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم۔ یہ لفظ کا، یہ قرآن عزیز کی آیت ہے۔ کہتے میرا نام لیا اور نام لے کر وہ جوان مجھے کہتا ہے کہ بہت زیادہ بدگمانی سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ بدگمانیاں جو ہے یہ اکثر گناہ ہوا کرتی ہیں۔ یہ جملہ کہا، اتنا کہا اور جوان مجھ سے الگ ہو گیا، نہ سلام کی نوبت آئی نہ کلام کی نوبت آئی، اور فوراً خواتر پہ کلام کیا، دل میں جو بات آئی ہے اس کا جواب دیا اور جواب دے کے نوجوان آگے چلا گیا۔ کہتے میں نے کہا یار بڑی عجیب بات ہے، اچھا عجیب نوجوان ہے کہ دلوں پر بھی اطلاع رکھتا ہے اور میرا نام بھی جانتا ہے، اس کو نام بھی معلوم ہے اور دل کی حالت بھی معلوم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نرا کوئی صوفیاء میں سے نہیں ہے بلکہ وقت کا ابدال لگ رہا ہے۔ یہ آن ڈیوٹی نوجوان ہے، آن ڈیوٹی نوجوان، روحانیت کی دنیا میں ایک منصب ہے ابدال کا۔ یہ ابدال کے منصب کا اہل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے میرے نام سے بھی آگاہی دی ہے، میرے دل کے حال پر بھی اطلاع دی ہے۔ چلو اب اگر دوبارہ ملاقات ہو گئی نا اس جوان کے ساتھ اس سفر میں، تو کوشش کریں گے کہ پاس جاؤں، دعا کرواؤں، اور جو ایک نامناسب گمان میرے دل میں ان کے بارے میں آیا ہے اس کے بارے میں معافی تلافی بھی کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر جاری رکھا، وادی فضہ میں پہنچا جس وقت تو میں نے دیکھا کہ یہی نوجوان وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جاری۔ کہتا میں پیچھے بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا، انتظار کر کے کافی سارا وقت گزرا۔ تو میرا ارادہ یہی تھا، ارادہ یہ ہے کہ سلام کروں گا، معافی تلافی کروں گا اور پھر ان سے دعا کرواؤں گا۔ کہتے معافی تلافی میں نے کیا کرنی تھی، سلام پھیرنے کا انتظار کر رہا تھا، جیسے ہی سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً میری طرف منہ کر کے نہ فرماتے ہیں انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، فرمایا میں بڑا معاف کرنے والا ہوں ہر ایسے شخص کو کہ جو توبہ کرنے والا ہے، ایمان لانے والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، پھر ہدایت رکھنے والا ہے۔ اے شقیق معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جا ہماری طرف سے پہلے ہی معافی۔ میں اور پریشان۔ آپ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ نوجوان ہے کون۔ فرماتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ تجسس پیدا ہوا، اتنی بات کہی جوان پھر آگے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ آپ فرماتے ہیں پھر تیسرے علاقے میں جا کر ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، وہاں اس نوجوان کو دیکھا کہ یہی نوجوان ہے جن کو دلوں پر اطلاع بھی ہے، نام بھی جانتے ہیں، خواتر کے بارے میں بھی معلوم ہے بے احوال کیا گزر رہے ہیں دل پر۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ میں نے دیکھا کہ یہی نوجوان ایک کنویں پر کھڑے ہیں
پیالہ ہاتھ میں ہے پانی کا، ابھی پینے کا ارادہ ہی ہوا کہ اتفاقی طور پہ پیالہ آپ کے ہاتھ سے نیچے گرا۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، آپ ذرا دیکھیے گا، یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا پر توکل کی صفت، کہ جب رب العالمین جل وعلا کی ذات کی طرف توجہ ہو جائے نا بندے کی، تو پھر عالم یہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیالہ ہاتھ سے گرا، پانی گر گیا، تو اس نوجوان نے یہ نہیں کیا بھئی کنویں میں ہاتھ ڈال کے دوبارہ جو ہے وہ اس سے بالٹی سے پانی نکال لینا، بلکہ ہاتھ کنویں کی طرف نہیں کیا، منہ آسمان کی طرف کیا، منہ آسمان کی طرف اٹھا کے نا، تو آپ نے کہا الہی و سیدی، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مالک، میرے اللہ، میں تو کھاتا بھی وہی ہوں جو تو دیتا ہے، پیتا بھی وہی ہوں جو تو عطا فرماتا ہے، میرے مالک، میرا کھانا پینا ہر تیرا، سب کچھ تیری جناب سے ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے بس اتنا میں نے جملہ دیکھا آپ کی زبان سے ادا ہوا، تو نگاہ میں نے فوراً دیکھی نا، تو دیکھا کہ کنویں کا پانی از خود اوپر آیا ہے، آپ نے اس سے پیالہ بھرا، اور اس سے پہلے آپ نے پہلے وضو کیا، آپ پیا نہیں، کہا آپ نے یہی ہے میرے مالک، کھلاتا بھی تو ہے، پلاتا بھی تو ہے، جو تو عطا کرتا ہے وہی کھاتا ہوں، جو تو عطا کرتا ہے وہی پیتا ہوں۔ تو آپ نے اب جب وہ پانی اوپر آیا کرامتاً اعزازاً، تو آپ نے سب سے پہلے پیا نہیں، بلکہ اس کرامت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے حضرت شقیق بلخی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے تازہ وضو کیا، تازہ وضو کر کے 4 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھے، نماز نفل پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے پیالہ بھرا، اور ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کے جا کے نہ بیٹھ گئے، اور پیالے کے ساتھ آپ جیسے کو گلاس پکڑ کے بندہ ہاتھ ہلاتا ہے نہ خوشتبی کرتا ہے، ایسے کرنے لگے۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گرامی قدر، یہ توکل ہوتا ہے حاضرین کرام، یہ دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے عام آدمی کا اور اللہ والوں کا، کہ ان کے ہاتھ سے پیالہ بھی گرے نا تو وہ پھر ایسا نہیں کرتے کہ اسباب کی طرف توجہ کی جائے، وہ مسبب الاسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اسباب دیتا کون ہے۔ یہ توکل کا معیار اور مدار ہوتا ہے ان بزرگوں کا، کہ حال یہ ہے 16-18 برس عمر ہے جوان کی۔ حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا، سلام کیا، سلام کر کے تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا اے صالح، اے نوجوان، معافی تو پہلے ہو چکی، تو اب غرض کیا ہے؟ یہ جو پانی آیا ہے نا، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس جوان کی کرامت کے پیش نظر ان کو عطا فرمایا ہے، ان کی عزت کے پیش نظر، اور وہ تقرب، وہ عہدہ، وہ منصب جو رب کی بارگاہ میں ان کا ہے، اس کے پیش نظر یہ عطا ان پر ہوئی۔ حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پیالہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو آپ نے کچھ پیا چھوڑ دیا، تو میں نے جا کے عرض کیا سلام کر کے، میں نے کہا حضور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو عنایت آپ پر فرمائی ہے، جو انعام آپ پر فرمایا ہے، اس کا بچا کچھ آپ مجھے بھی عنایت فرمائیے، برکت کے لیے مجھے بھی عنایت فرمائیے۔ تو جملہ کیا ہے؟ حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے پیالہ بعد میں دیا، اور پہلے یہ جملہ فرمایا، اے شقیق ایسی عنایات میرے ظاہر و باطن پہ اکثر اللہ فرماتا رہتا ہے۔ 18 برس عمر ہے، ایسی عنایات اکثر میرے ظاہر پر بھی ہوتی ہیں، شقیق میرے باطن پر بھی ہوتی ہیں، تو بھی اللہ کی طرف توجہ کیا کر، رب تجھ پر بھی یہی نام فرمائے گا۔ ساتھ سبق بھی دیا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف توجہ کر، رب تجھ پر بھی یہی عنایات فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پانی مجھے عنایت کیا، خود وہ نوجوان چلے گئے، میں نے منہ کو لگایا، جب پیا، حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے میٹھے کنویں میری زبان کے ساتھ لگے تھے، لیکن جو پانی اب اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے منہ کا لگا میرے حلق سے اتارا، فرمایا آج سے پہلے ایسا لذیذ پانی اور اتنا میٹھا پانی کبھی شقیق بلخی کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ یہ پانی میٹھا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، وہ اپنی جگہ رہا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کئی روز تک شقیق کو نہ پیاس لگی ہے نہ بھوک لگی ہے، کوئی حاجت ہی نہیں آئی کھانے پینے کی۔ یہ ایسا تبرک تھا۔ اچھا وہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ وہ جوان جو ہیں وہ تشریف لے گئے۔ اب کی مرتبہ ہم سفر کر کے جب بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ میں پہنچے، کہ میں تلاش میں ہوں کہ وہ بزرگ مل جائیں، ہیں جوان لیکن بزرگ مل جائیں، ملاقات ہو جائے تو پھر ان سے تبرک حاصل کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا کہ میری نگاہ پڑ گئی کہ وہی نوجوان صالح جو ہے وہ مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، میں کچھ قریب ہوا تو فوراً میرے کان میں آواز پڑی
کہ آہ و بکا بھی جاری ہے، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں فریاد بھی جاری ہے اور سجدے بھی جاری ہیں. ساری رات ایسے گزر گئی. جب صبح نماز فجر کا وقت ہوا، یہ اب گرامی قدر حاضرین آپ اندازہ فرمائیے، حالت احرام ہے، بیت اللہ الحرام ہے، رات ساری جو ہے وہ نماز عشاء میں گزر گئی ہے، صبح نماز فجر پڑھی. فرماتے فجر پڑھ کے آپ مطاف میں داخل ہوئے، طواف کیا، طواف کر کے اشراق کا انتظار کیا. اشراق سے فارغ ہو کے آپ نے کچھ نوافل پڑھ کے حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، ابھی سلام ہی کیا تھا، معلوم نہیں دائیں بائیں آگے پیچھے خلق پتہ نہیں کہاں سے آئی اور گھیر لیا، اور کوئی برکت حاصل کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے ادب کر رہا ہے، تو کسی طریقے سے احترام کر رہا ہے، اور ہر شخص ملنا چاہتا ہے. حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل میں میرے خیال آیا یار 18 سال نوجوانی کی عمر ہے، عجیب بات ہے، سارے رستے میں ان کے ساتھ ملتے آیا ہوں، ملاقات کرتے آیا ہوں، ان کی کرامات دیکھتے آیا ہوں، عجیب نوجوان ہے کہ ابھی مطاف میں داخل ہوئے ہیں تو مشرق مغرب شمال جنوب 4 سمت سے مخلوق نے انہیں گھیر لیا. یہ ہے کون؟ مجھے تو نہیں پتا تھا، میں نے نام بھی نہ پوچھا. فرماتے میں نے ساتھ ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا من حاض الفتح یا سیدی، کہا بزرگو، وہ جو آدمی پاس کھڑا تھا، میں کہا بزرگو اے نوجوان دا نام کیا ہے؟ یہ شباب، یہ عالم شباب کا ایسا بندہ کہ بیت اللہ الحرام میں حالت احرام میں یہ خود بھی ہیں، اور جو احرام والے لوگ ہیں انہوں نے ان کو گھیر لیا ہے، یہ ہیں کون؟ فرمایا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ کہا جی نہیں میں تو نہیں جانتا. پھر وہی جواب، فرمایا یہ تو وہ ہیں جن کو مکہ مکرمہ کے پتھر بھی جانتے ہیں، درخت بھی جانتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے یہ؟ آپ بتائیے کون؟ فرمایا یہ وقت کا امام جعفر الصادق کا بیٹا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالی عنہ. 16 برس 18 برس کی عمر گرامی قدر آدمی، 18 برس کی عمر اور کرامات کا یہ عالم ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ شانیں آپ کو عطا فرما رکھی ہیں.